ہاں تو اب بتاؤ جیہان، میرا کام 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا اور جیہان نے اسے دیکھا اور پھر اس کی پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو تم، میں تمہارا کام کر دوں گا 48 گھنٹوں سے پہلے ہی، لیکن اگر تم نے میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو استنبول کے کتوں کو کھانے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ اور پھر ایک جھٹکے سے اس نے پاشا کا گریبان چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خون اترا تھا کہ حیا 2 قدم پیچھے ہٹی اور اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ پاشا کی مسکراہٹ اب سمٹ گئی تھی۔ مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں نے پہلے اسے کچھ کہا ہے نہ ہی اب کہوں گا۔ مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے۔ ہو جائے گا تمہارا کام، ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ بہت ضبط سے بولا تھا اور پاشا نے اپنی برساتی کا کالر ٹھیک کیا اور پھر بنا کسی کو دیکھے باہر نکل گیا، اور حیا ابھی تک بغیر پلک جھپکے جیہان کو دیکھ رہی تھی اور دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ تم کیسے جانتی ہو اسے حیا؟ میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ بے اختیار 2 قدم مزید پیچھے ہٹی اور وہ رک گیا۔ دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا سنا ہے، لیکن تم نے صرف ادھوری باتیں سنی ہیں۔ میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے حیا، تمہیں مجھ پہ اعتبار کرنا ہے۔ حیا میری بات سنو۔ وہ بے بسی سے کچھ کہنا ہی چاہ رہا تھا لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے اب اس کی کسی بھی بات کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ اسے اب جیہان سکندر کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ ایک دم مڑی اور اسکوائر کی جانب واپس بھاگی۔ اسے پکار رہا تھا پریشانی سے، بے بسی سے، لیکن وہ کچھ بھی سنے بغیر بس دوڑتی جا رہی تھی۔ اور دوڑتے ہوئے وہ ساری باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔